بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ نے زندگی میں کسی ایسے شخص سے کے قریب آئے ہیں جو کہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہو کہ آئی ایم ٹو گڈ، مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے، میں ساری چیزیں جانتا ہوں، اور یہ جو کیفیت ہے اسے جس کے اندر سیلف پریز شامل ہے اس کو نرگسیت کہتے ہیں، اردو میں، انگلش میں نارسسزم کہتے ہیں۔ آج کا میرا موضوع ہے نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر، اور اس کے 7 سائنز میں بیان کروں گا۔ آج کی جو میری ٹاک ہے اس کا سورس ہے helpguide.org، جو ایک نان پروفٹ گائیڈ ہے ٹو مینٹل ہیلتھ اینڈ ویلنس۔ یہ اور اس کا جو لنک ہے وہ آپ کو ادھر نظر آ رہا ہوگا۔ NPD یعنی کہ نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر، یہ ایک پرسنالٹی ٹریٹ ہے، سائیکومیٹرک اسکیلز اس کے اویلیبل ہیں، اور یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک پرسنالٹی کے 5 بگ ٹریٹس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ یہ نارسسزم جو ہے اٹ از پارٹ آف دا ڈارک ٹرائیڈ۔ ہم نے پچھلی دفعہ میکیاویلنزم کو دیکھا تھا which was part of that ڈارک ٹرائیڈ۔ آج ہم نارسسزم کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم سائیکوپیتھی جو تیسرا پارٹ ہے اس ڈارک ٹرائیڈ کا۔ ٹرائیڈ مطلب تکون ہے جس کے 3 کونے ہیں، ایک طرف نارسسزم ہے، ایک طرف سائیکوپیتھی ہے، اور تیسری طرف میکیاویلنزم ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نارسسزم کیا ہوتا ہے۔ نارسسسٹک کا مطلب عام طور پر عام زبان میں یہ سمجھا جاتا ہے سیلف لو، جس کے اندر میں اپنے آپ سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ لیکن یہاں جو لفظ محبت ہے وہ ان معنوں میں نہیں ہے جو کہ جینوئن لو ہوتی ہے، جس کے اندر آپ اس کے ہوتے ہیں، لیکن یہ سائیکالوجی میں جب یہ ٹرم ڈیفائن کی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں، اس کو مختلف الفاظ جو اس کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں جیسے ہم دیکھتے ہیں سیلفی آبسیسڈ، ہر آدمی ایک کے ساتھ آپ سیلفی لے رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں ایک سیلفی لے رہے ہیں، یا سیلیبریٹی ڈریون کلچر ہے جس کے اندر ایکسیسولی وین اور فل آف دیم سیلفس، کہ ہم اپنے آپ میں مگن ہیں، اپنے آپ میں۔ تو یہ ایک عرف عام میں یہ مطلب ہوتا ہے۔ سائیکولوجیکل ٹرمز میں نارسسزم اس طرح کا سیلف لو اور محبت نہیں ہے جیسے کہ اپوزٹ سیکس کے ساتھ ہوتی ہے، بلکہ یہ جو محبت ہے یہ اپنے آپ کے ایک آئیڈیلائزڈ گرینڈیوس امیج کے ساتھ محبت ہوتی ہے، یعنی کہ انسان اپنے آپ کو ایک خاص اورا میں ڈال دیتا ہے جس کے اندر وہ اپنے آپ کو ڈیلیوژن آف گرینڈیئر میں ہوتا ہے، کہ یعنی کہ مجھ سے بہترین کوئی نہیں ہے، آئی ایم دا گریٹسٹ، مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے، مجھ سے خوبصورت کوئی نہیں ہے، مجھ سے سوچنے میں مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے، میری سمجھ جو ہے سب سے بہتر ہے۔ تو یہ ڈیلیوژن آف گرینڈیئر ہے، اور یہ ڈیلیوژن آف گرینڈیئر کی ایک مشہور فلم تھی جو میں نے بچپن میں بھی دیکھی تھی، لیکن اب اس کا سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے جو ہمارا جو محبت ہے ہمارے اس گرینڈیوس سیلف امیج کے ساتھ، اس کی وجہ سے ہمارے بیہیویئر میں کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ وہ مسائل کیا ہیں؟ مثال کے طور پر سب سے پہلے یہ ہے کہ نارسسسٹک جو ہوتا ہے وہ سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے، ہمیشہ اپنا سیلفشنس ہوگی اس کے اندر، اور اس میں ایک ایروگنس ہوگی، تکبر ہوگا، اور یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ اس کے رویوں میں کھل کر سامنے آئیں گی۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اور جو ہے، اور یہ میں ذرا اور ڈیٹیل میں بھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا، وہ ہے لیک آف ایمپتھی، یعنی کہ دوسروں کی احساسات اور فیلنگز اور ان کے جذبات کو نہ سمجھنا، اور ان کا خیال نہ رکھنا، مروت اور خیال اس میں نہیں ہے۔
اس کے اندر انسان کی بہت سب جو نرگسیت میں جو کوئی مبتلا ہوتا ہے اس کو ایڈمیریشن کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے، اور اس ایڈمیریشن حاصل کرنے کے لیے وہ اکثر کوکی، مینیپولیٹو، سیلفش، پیٹرونائزنگ اور ڈیمانڈنگ بھی بہت ہوتا ہے۔ اور یہ جو بیہیویئرز ہیں، یعنی کہ مینیپولیٹو، سیلفش، پیٹرونائزنگ اور ڈیمانڈنگ، یہ جو بیہیویئرز ہیں یہ اس نرگسیت کے شکار انسان کے زندگی کے ہر حصے میں آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ کو ورک پلیس میں نظر آئے گا، جس میں وہ کسی اور کو کھاتے نہیں لاتا، کسی اور کی بات نہیں سنتا ہے، صرف اپنا کام نکالنا چاہتا ہے اور دوسروں کا نہیں ہے۔ یہ اس کی فرینڈشپس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ صرف وہی دوست جو اس کی گرینڈیوسٹی کو اور بڑھائیں گے، پھونک ماریں گے، پھلائیں گے، تو وہ ان کے ساتھ فرینڈشپ رکھتا ہے۔ اس کے اپنے فیملی کے تعلقات بھی ہیں اور اس کی لو ریلیشن شپس ہیں، تو یہ ان سب جگہوں پہ اس کے یہ بیہیویئرز دیکھنے میں آتے ہیں۔ اچھا، یہ جو نارسسٹک ہیں، میں بیفور آئی گو ٹو دا سائنس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ لوگ جو نارسسٹک ہیں یا اسپیشلی NPD کا شکار ہیں، یعنی کہ نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں، دے آر ایکسٹریملی ریزسٹنٹ ٹو چینجنگ دیئر بیہیویئر۔ مطلب وہ اپنے اطوار، اپنے رویے، اپنے بیہیویئر کو قطعاً تبدیل نہیں کرتے، ایون اس وقت بھی نہیں تبدیل کرتے اگر وہ مسائل میں گر جائیں، مخالفت بہت زیادہ ہو جائے، پھر بھی وہ اپنے آپ کو کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے، بلکہ وہ یہ ہے کہ وہ اپنا یہ جو بلیم ہے وہ دوسروں پر ڈال دیں گے کہ دوسرے ان کے ساتھ سازش کر رہے ہیں، دوسرے ان کے ساتھ مینیپولیٹ کر رہے ہیں، دوسرے ان کے ساتھ مکاری کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس لحاظ سے وہ ایکسٹریملی سینسٹیو ہوتے ہیں، اور تھوڑی سی بھی تنقید ان سے برداشت نہیں ہو سکتی، تھوڑی سی اختلاف رائے جو ہے وہ بھی ان سے برداشت نہیں ہوتی ہے، اور ان چیزوں کو یعنی کہ کرٹیسزم اور ڈس ایگریمنٹ کو وہ ایک پرسنل اٹیک سمجھتے ہیں، اور اس پرسنل اٹیک کی وجہ سے وہ بہت ہی بری طرح سے ان کے ساتھ رپلائی کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ان 7 سائنس کی طرف جو ممتاز کرتی ہیں ایک نرگسیت کے شکار شخص کو ایک عام آدمی کے ساتھ۔ پہلی چیز جو میں نے پہلے بتائی تھی کہ گرینڈیوس سینس آف سیلف امپورٹنس ہے، کہ میں سب سے بہترین ہوں، اور یہ جو ہے یعنی کہ یہ جو گرینڈیوسٹی ہے یہ تکبر سے بھی اوپر والی چیز ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو واقعی عظیم الشان سمجھنا، اپنے آپ کو لوگوں سے بلند اور بالا سمجھنا، اپنے آپ کو سب سے بہترین سمجھنا، اور یہ جو ہے ایک ان ریئلسٹک سینس آف سپیریورٹی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ان کا ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں ایک یونیک ہوں، دنیا میں مجھ سے جیسا کوئی آدمی نہیں ہے، میں ایک اسپیشل ہوں، اور یہ جو میری یونیکنس اور اسپیشلٹی ہے، یہ جو میرا ممتاز ہے، امتیاز ہے، یہ صرف ان لوگوں کو سمجھ آ سکتا ہے جو خود بھی اسپیشل ہے، یعنی کہ جس کو سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا مطلب وہ ڈرٹ ہے، جو وہ ایک کچرا ہے، گاربیج ہے، لیکن صرف وہ لوگ جو میری تعریف کر رہے ہیں وہ اصل میں اسپیشل ہیں، چونکہ وہ میری اسپیشلٹی اور یونیکنس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ اور آئی ایم ٹو گڈ فار ایوری تھنگ ایوریج اور آرڈینری، یعنی کہ یہ تو سب لوگ کچرا ہیں، یہ سب لوگ بیکار ہیں، کسی قابل نہیں ہے، لیکن جو کچھ صلاحیت ہے وہ تو مجھ میں، اور وہ اس لیے صرف ان لوگوں کے ساتھ ملنا پسند کرتے ہیں جو ان کے ہم پلہ ہیں، یعنی کہ عام آدمیوں سے تو ملنا نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، میں تو عظیم الشان لوگوں سے ملوں گا اور ان سے تعلق قائم کروں گا۔ تو یہ جو گرینڈیوس سینس آف سیلف امپورٹنس ہے، اس کی اور کیا ہوتی ہے کہ جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ بلیف ان بینگ بیٹر دین ایوری ون ایلس، اور وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سب لوگ ان کی اس بلیف کو سپورٹ کریں گے، حالانکہ اس نے کوئی ایسا کام زندگی میں ایسی ہے بڑی اچیومنٹ نہیں کی جو دوسرے لوگوں نے نہیں کی ہے، اور وہ اپنے اس اچیومنٹ اور ٹیلنٹ کے لیے ایگزیجریٹ اور آؤٹ رائٹ
جھوٹ بولنے کے اندر کبھی کوئی آڑ نہیں سمجھتے ہیں. یعنی کہ ٹرمپ کے بارے میں تھا کہ مجھ سے بہتر یہ کوئی نہیں جانتا، مجھ سے بہتر اکنامکس کوئی نہیں جانتا ہے، مجھ سے بہتر پالیٹکس کوئی نہیں جانتا ہے، مجھ سے بہتر فائنینس کوئی نہیں جانتا ہے، مجھ سے بہتر ریئل اسٹیٹ کوئی نہیں جانتا ہے، مجھ سے بہتر لوگوں کے جذبات کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اس کی باقاعدہ ایک ویڈیو ہے جس کے اندر وہ 30-40 ایگزامپلز اپنے آپ کو بتا رہا ہے کہ کن کن چیزوں میں وہ سب سے بہتر ہے. دیر ٹاک اباؤٹ ورک اور ریلیشن شپ. جب بھی آپ ان سے بات کریں گے ان کے کام کے بارے میں یا ان کے تعلقات کے بارے میں، تو آپ کو جو صرف سننے کو ملے گا وہ یہ ہے کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے وہ کام کیا، اور میں کتنا زبردست ہوں، اور وہ لوگ جو میرے ساتھ ہیں وہ میرے ہونے سے کتنے لکی ہیں، ہاؤ لکی دے آر. ان کی خوش قسمتی ہے کہ وہ میرے ساتھ ہیں، اور میں جو ہوں آئی ایم این انڈسپیوٹیڈ لیڈر اور انڈسپیوٹیڈ اسٹار آف بقیہ سب دے آر ڈیڈ. جو اس کے بعد جو دوسرا ایک ظاہری بات ہے، جب آپ اس دنیا میں رہتے ہیں جس کے اندر آپ رہتے ہیں، تو آپ اپنے گرد جو دوسری سائن ہے وہ یہ ہے کہ دے لیو ان اے فینٹیسی ورلڈ دیٹ سپورٹس دیئر ڈیلیوژنز آف گرینڈیئر. یعنی کہ جو ڈیلیوژن آف گرینڈیئر ہے اس کے لیے ایک وہ خیالی دنیا تخلیق کرتے ہیں. اور چونکہ ضروری نہیں ہے، ریالٹی جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں گزر جاتے ہیں، ان کا کچھ خیال نہیں ہوتا. تو چونکہ ریالٹی جو ہے وہ بہت ہی درست ہے، وہ بہت زیادہ سخت ہے، بہت زیادہ ہارڈ ہے، بروٹل ہے، تو اور وہ چونکہ نارسسسٹک کنسٹرکٹ جو ہے اس فینٹیسی ورلڈ کا سپورٹ نہیں کرتی، تو اس وجہ سے وہ اس کو ایک ڈسٹورشن، سیلف ڈسیپشن اور میجیکل تھنکنگ میں آ جاتے ہیں. یعنی کہ اس کے اندر جادو ٹونا یا سیلف ڈسیپشن ہے اور ڈسٹورشن ہے، اور ایسے لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کر دیتے ہیں جو ان کو پمپ کرتے رہتے ہیں. تو وہ پھر اپنے ان لمیٹڈ سکسیس، پاور، بریلینس اور اٹریکٹیونیس کے لیے بڑی زبردست فینٹیسیز کریٹ کرتے ہیں. اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ان کو ایک آئیڈیل لو ملے جو ان کو اسپیشل سمجھے. ایک اور چیز جو اس کے اندر ہوتی ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں اصل میں وہ اندر سے بہت ہی انسیکیور ہوتے ہیں، انر ایمپٹینس ہوتی ہے، شیم ہوتا ہے. اس کو چھپانے کے لیے اپنے اوپر انہوں نے ایک فینٹیسی ورلڈ کریٹ کی بھی ہوتی ہے اور سیلف گرینڈیوس امیج بنایا ہوتا ہے. اور اگر کوئی چیز ان کو تھریٹن کرتی ہے، اینی تھنگ دیٹ تھریٹنس ٹو برسٹ دا فینٹیسی ببل، وہ پھر انتہائی ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، اور پھر جو وہ جس طرح سے اس کا انتقام لیتے ہیں تو وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اس لیے وہ لوگ جو ان کے ارد گرد ہوتے ہیں وہ بہت ہی خیال اور دھیرے دھیرے چلتے ہیں، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ ریئیکٹ کرے گا. تیسری سائن یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ان کو دیکھیں، وہ ایک بلون کی طرح، بلون کے اندر سے کچھ دیر بعد ہوا جو ہے وہ نکل جاتی ہے. اس لیے اگر آپ بلون کو پھلا کے رکھیں تو وہ اوپر رہے گا، تھوڑی دنوں میں نیچے آ جائے گا، ایک آدھ دن کے اندر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مسلسل ایک ہوا چاہیے تاکہ وہ بلون پھولا رہے اور اوپر چڑھتا رہے. تو اس وجہ سے ان کو ایک مسلسل ایک اپلاز، ریکگنیشن چاہیے ہوتی ہے تاکہ ان کو پھلا کے رکھیں. اور یہ نہیں ہے کہ کبھی ایک آدھ دفعہ آپ نے ان کی تعریف کر دی تو وہ خوش ہو جائیں گے، نہیں جناب. ان کو تو ایک کانسٹنٹ چاہیے. ہر روز جو لوگ بیٹھے ہوں کہ سر آپ نے کیا زبردست بیان دیا ہے، آپ نے کیا زبردست کام کیا ہے، آپ کتنے خوبصورت لگ رہے تھے، آپ کی یہ تصویر دیکھیں، یہ جو سیلفی ہے کتنی زبردست ہے، یہ جو پکچر ہے کتنی زبردست ہے، دیکھیں آپ کے کتنے لائکس آئے ہوئے ہیں، آپ کے کتنے فالوورز ہیں، آپ کو کس طرح سے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو چیز ہے کانسٹنٹ پریز اینڈ ایڈمریشن آج کل بڑا آسان ہو گیا. فیس بک اور سوشل میڈیا کے اندر آپ اپنی بڑی گرینڈیوس قسم کی تصاویر، آپ کے چلنے کا انداز، آپ کے کام کرنے کا انداز آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں. اور اسی کا جو دوسرا پارٹ ہوتا ہے
کہ جب بھی یہ کسی سے ریلیشن شپ رکھتے ہیں تو ون سائڈڈ ہوتی ہے، یعنی کہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوسرا ان کو خوب بھر کے ان کو بھرے، ان کی تعریف کرے، اور یہ کبھی نہیں ہوتا کہ وہ کسی اور کی کوئی تعریف کر دیں کہ فلاں آدمی بہت زبردست ہے، تم نے بہت زبردست کام کیا، تم نے بہت زبردست کام کیا، یہ نہیں ہے۔ ہاں وہ صرف اس آدمی کی کریں گے تعریف جو ان کو امیج کو بڑے سے بڑا کر کے کھلا کے دکھا رہا ہوتا ہے، اور اگر کبھی ان کے کوئی بھی ان کو پسند کرنے والا، ان کا پرستار جو ہے، اگر وہ ان سے الگ ہو جاتا ہے یا وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو ریکگنائز کیا جائے، تو پھر نارسسسٹک جو ہے، نرگسیت کا شکار جو یہ شخص ہے، اس کو غداری، بٹریل اور دھوکہ سمجھے گا، اور پھر اس بیچارے کے ساتھ جو حشر کرتا ہے وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ پانچواں جو ہے پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سینس آف انٹائٹلمنٹ۔ یہ لوگ اپنے آپ کو اسپیشل سمجھتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا، اور اس وجہ سے وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہر آدمی جو بھی ان کے ارد گرد ہے ان کی تعریف کرے گا، اور یہ واقعی اس بات پہ بلیو کرتے ہیں۔ یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹھیک ہے یہ میں کسی پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے کر رہا ہوں، نہیں، یہ لوگ جو ہوتے ہیں باقاعدہ اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ وہ واقعی ایک چوزن ون ہے، آسمان سے اترے ہوئے ہیں، آسمان سے نازل ہوئے ہیں، اور سب لوگوں کے لیے ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی ایگو کو کھلانا جو ہے ان کے لیے یہ ان کے لیے لازمی ہے، اور وہ ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ہر آدمی ان کی خواہش کو پوری کرے گا، ان کی چشم ابرو کے اوپر کام کرے گا، اور یہی ان کی ویلیو ہوتی ہے۔ وہ صرف اس آدمی کو ویلیو دیتے ہیں جو ان کا کہا ہوا کرتا ہے، اور اگر کوئی جو ہے جوابی طور پہ کہے کہ بھائی میں نے آپ کے ساتھ اتنا کیا، اب آپ مجھے بھی تو یہ کریں، تو پھر وہ ایگریشن ہوتا ہے، ایک ایگریسونیس ہوتا ہے، ایک آؤٹریج ہوتا ہے، اور پھر کس طرح سے وہ کام کرتے ہیں۔ پھر ایک اور چیز جو آتی ہے، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی مماثلت میکیولنزم سے کتنی ہے، کہ ان کے پاس بھی ایمپتھی نہیں ہوتی، دے لیک ایمپتھی، دے ایکسپلائٹ ادرز وداؤٹ گلٹ اور شیم، اور ان کے پاس یہ ایبلٹی نہیں ہوتی کہ دے کین اسٹینڈ ان ادر پیپلز شوز، اور وہ ان کی مسائل، ان کی پریشانی، ان کی تکلیف، ان کا غم، ان کا علم جو ہے وہ کبھی فیل نہیں کر سکتے ان کے، اس وجہ سے یہ وہ لوگوں کے جنازوں میں جانا اور ان کے ساتھ غم گساری کرنا یا تیمارداری کرنا، یہ اس سے دور رہتے ہیں۔ دے ویو دا پیپل ان دیئر لائفز ایز آبجیکٹ، یعنی کہ جو لوگ ان کے ارد گرد ہیں وہ صرف آبجیکٹس ہیں، دے آر ناٹ ہیومنس، دے ہیو نو فیلنگ اینڈ دے آر دیئر ٹو سپورٹ دیئر ایگو اینڈ دیٹس آل، اور وہ اس وجہ سے ان کو استعمال کرتے ہیں، اور پھر جب وہ ان کو ڈسکارڈ کرتے ہیں، اگر وہ کچھ ان سے ریٹرن میں مانگ لے تو دے فیل نو شیم اور نو گلٹ، اور قطعاً اس کو ریمورس ان کو نہیں ہوتا۔ نارسسسٹک یہ جو نرگسیت کا شکار لوگ ہوتے ہیں، وہ اس بات سے بھی قطعاً بالکل بے بہرا ہوتے ہیں کہ ان کا رویہ دوسروں پہ کیا اثرات ڈال رہا ہے، دوسروں کو کیا مسائل پیش آ رہے ہیں، دوسروں کو کن مشکلات میں ڈال رہا ہے، کیونکہ ساری دنیا ان کی جو گرینڈیوسٹی ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہے، تو ہر ایک کا مقصد یہی ہے۔ تو اب اگر اس کے لیے بہت سارے لوگ مر جائیں، بہت سارے لوگ تباہ ہو جائیں، یا بہت سارے لوگوں کا نقصان ہو جائے، یا بہت سارے لوگوں کو نکال دیا جائے جاب سے، تو ان کو اس کی قطعاً کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ ان کو اگر کوئی سمجھاتا بھی ہے تو وہ قطعاً اس کی بات نہیں سمجھ سکتے۔ They are totally incapable of understanding the other person's point of view, the pain the others are feeling، اور وہ ان کو جو صرف چیز یاد رہتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ یہ سب لوگ جو تھے ان کا زندگی کا مقصد میری ایگو کو سپورٹ کرنا تھا، اب یہ نہیں کر رہے تو یہ بھاڑ نہیں کرے گا۔ اور پھر آخری جو سائن ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی فریکوینٹلی، بہت کثرت کے ساتھ لوگوں کو تذلیل کریں گے، ان کو انٹیمیڈیٹ کریں گے، ان کو بلٹل کریں گے، ان کو بلی کریں گے، ان کی تحقیر کریں گے،
اور اس کے لیے گالم گلوچ اور تذلیل، تحقیر اور الزامات اور بہتان اور جھوٹ، یہ سب چیز ان کے لیے جائز ہے، کیونکہ وہ دنیا کے سب گرینڈ آدمی ہیں۔ اب اگر کسی آدمی میں کوئی ایسی صلاحیت ہے جو ان سے بہتر ہے، اگر وہ ان سے بہتر پروجیکٹس ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے، کوئی کنسٹرکٹیو کام کر سکتا ہے تو، اور ان سے بہتر کرتا ہے، تو وہ آدمی ان کے غم و غصے کا نشانہ بن جاتا ہے، ان کی انٹیمیڈیشن اور ڈیمینر اور بلنگ کا نشانہ بنتا ہے۔ اور ہر وہ آدمی جو ان کی بات یا ان کو خاطر میں نہیں لاتا ہے اور یا ان کو چیلنج کرتا ہے، وہ اس سے ڈر اور خوف محسوس کرتے ہیں، اور اس ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ ایک کنٹیمپٹ کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کو جو یہ تھریٹ جو فیل کر رہے ہیں کسی اور آدمی سے، اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اور اپنی ایگو کو بڑھانے کے لیے، انفلیٹ کرنے کے لیے، وہ اس کو نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ بعض دفعہ اگر وہ تھریٹ زیادہ بڑا ہے تو پھر تو اس کے خلاف وہ کیاس کریٹ کریں گے اور اس کو نیچے گرانے کے لیے۔ لیکن اگر کوئی اور ہے جو چھوٹا موٹا آدمی ہے تو کیا ہو یار اس قابل، اور دے اٹیک ود انسلٹس، نیم کالنگ، بلینگ، تھریٹس ٹو اینڈ فورس ادرس ٹو بیک ڈاؤن، یعنی کہ وہ جھوٹ، الزام تراشی، بہتان اور اس کے اوپر وہ بات کرتے ہیں اور اپنی بات کو تبدیل کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہر نئی سچویشن کے اندر ان کو اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنا ہے۔ تو آج ہم نے نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کی بات کی ہے، نرگسیت جو ایک پرسنالٹی ٹریٹ ہے، شخصیت کا ایک مسئلہ ہے، اس کے بارے میں بات کی ہے جو بگ 5 پرسنالٹی ٹریٹ میں شامل ہے، اور جو ڈارک ٹرائڈ کا حصہ ہے میکیاویلزم کے اوپر میری الگ ویڈیو ہے، یہ نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، اور میں ان قریب سائیکوپیتھی کو کروں گا، جس طرح سے جو نور مقدم اور دوسری جو خاتون سارہ آصف نام کا شخص، سارہ عمران والے کیس کے کانٹیکسٹ میں سائیکوپیتھی کے ایز اے پرسنالٹی ڈس آرڈر بتاؤں گا، اور یہ تین چیزیں جب یکجا ہو جاتی ہیں تو ڈارک ٹرائڈ بنتا ہے، اور وہ آدمی بہت خطرناک ہوتا ہے، اپنے لیے تو ہوتا ہی ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے بھی بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور تباہی ہوتا ہے۔ شکریہ۔